بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوی سمجھ گئی آپریٹر کو غائب دماغ کر کے تبدیلی کی گئی ہے، اس بیچارے سے الجھنا فضول ہے۔ مختلف شہروں اور دیہاتوں سے اطلاعات ملنے لگیں کہ لوگ مشتعل ہو گئے ہیں، غریب جنتا کی بھلائی کے لیے ہنومان ہندوستان آئے تھے، لیکن بھارتی حکام نے ہنومان کی ایک جھوٹی اور غلط ویڈیو فلم بنا کر مہا شکتی مان ہنومان جی کو عیاش ثابت کرنے کی مذموم کوشش کی تھی۔ بجرنگ بلی کے خلاف ایسی سازش کر کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی گئی تھی، اس کے نتیجے میں حکومت کے خلاف نعرے لگائے جا رہے تھے۔ دیوی جہاں تھی وہاں سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ کوئی طاقتور کہلانے کے بعد خود کو دوسروں سے کمتر نہیں سمجھتا، کئی معاملات میں شکست کھانے کے باوجود خود کو ناقابل شکست سمجھتا ہے۔ دیوی بھی بارہا ناکامیوں کا منہ دیکھ چکی تھی، لیکن ناکامیوں کے درمیان ہونے والی چند کامیابیوں پر فخر کرتی تھی اور اپنی ناکامیوں کو وجوہات پر غور نہیں کرتی تھی۔ اس وقت وہ سر تھام کر سنجیدگی سے غور کرنے لگی۔ یہ سمجھ میں آیا کہ وہ ذہین ہے، لیکن اس کے پاس ایسی غیر معمولی ذہانت نہیں ہے جس سے ناکامی کو کامیابی میں بدل سکے۔ وہ منکی برادر کے خلاف ٹی وی کے ذریعے ثبوت پیش کر کے کامیاب ہونے والی تھی اور متوقع کامیابی کے زوم میں بھول گئی تھی کہ کوئی اس کی کامیابی کو ناکامی میں بھی بدل سکتا ہے۔ جب بھی وہ خوش فہمی میں مبتلا ہوتی تھی، مات کھا جاتی تھی۔ غور کرنے پر یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ تنہا رہ کر مختلف محاذ بنا کر نہیں لڑ سکتی، ایک وقت میں ایک ہی محاذ پر لڑا جا سکتا ہے۔ کئی محاذوں پر لڑنے والا کہیں نہ کہیں رہ جاتا ہے اور وہ ہمیشہ یہی غلطی کرتی آ رہی تھی۔ وہ کسی کو اپنا ساتھی نہیں بنانا چاہتی تھی۔ ایک طویل عرصے کے بعد برادر کبیر کو ساتھی بنانا چاہا، لیکن وہ تنہائی کا بھی رازدار ساتھی بننا چاہتا تھا، اور ایسا تو سب ہی چاہتے ہیں۔ کوئی یوں ہی کسی حسین اور جوان عورت کے کام نہیں آتا، کچھ دیتا ہے تو کچھ لیتا بھی ہے، اور وہ کچھ دینے پر راضی نہیں ہوتی تھی۔ اس نے پارس سے دوستی کی مگر اس سے دشمنی بھی کرتی رہی۔ شادی کرنے سے اس لیے ڈرتی رہی کہ وہ شادی کے بعد اسے مسلمان بنا لے گا۔ اب تو اس کی جان کی دشمن ہو کر برادر کبیر کی طرف مائل ہو رہی تھی، لیکن وہ دوستی کے پہلے ہی مرحلے پر اس کے حسن و شباب کا مطالبہ کر رہا تھا۔ وہ اسے اپنی بدقسمتی سمجھ رہی تھی کہ دوسری بار بھی ایک مسلمان سے متاثر ہوئی تھی۔ اب اس کے سامنے فیصلے کی اہم گھڑی تھی۔ فیصلہ یہ کرنا تھا کہ وہ اپنے دوسرے عاشق کی شرط مان لے، اس کی تنہائی کی رفیق بن جائے یا پھر بندروں کو شکست دینے میں ناکام ہوتی رہے۔ آج کی ناکامی نے عوام کے دلوں میں ان بندروں کے لیے اور زیادہ گہری عقیدت پیدا کر دی تھی، اور اس کی یہ ناکامی آئندہ ناکامیوں کی راہیں ہموار کر رہی تھی۔ کامیابیوں کا صرف ایک راستہ رہ گیا تھا جس پر چل کر وہ تمام منکی فوج کو اپنے دیش سے بھگا سکتی تھی۔ دماغ نے سمجھایا، تم اپنے ایک ذہن سے اتنا ہی سوچ سکتی ہو جتنا آج تک سوچتی رہی ہو۔ تمہارا کوئی دشمن تنہا نہیں ہے، سب کے ساتھی ہیں، تنظیمیں ہیں، ممالک ہیں اور فوجیں ہیں۔ وہ سب ایک دوسرے کی ذہانت اور تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن تمہارے پاس ایسا کوئی نہیں ہے جس کی ذہانت اور تجربوں سے تم فائدہ اٹھا سکو۔ وہ بڑی دیر تک پسو پیش میں رہی، پھر وہ خیال خوانی کی پرواز کر کے برادر کبیر کے دماغ میں پہنچ گئی۔ اس نے کہا، میں جانتا تھا اپنی حماقت سے منکی برادر کے قدم اور مضبوطی سے جمانے کے بعد میرے پاس آؤ گی۔ میں تم سے کہہ چکا تھا کہ جب بھی ہار کر پچھتا کر آؤ تو آئندہ خیال خوانی کے ذریعے نہیں بلکہ جسمانی طور پر خود آنا، ورنہ میں سانس روک کر تمہیں بھگا دوں گا۔ کیا تم مجھے بھگا دو گے؟ افسوس، دل سے مجبور ہوں۔ تم سمجھتی ہو مجھے تمہارے حسن و شباب کی ہوس ہے؟ ذرا عقل سے سوچو، نہ میں نے تمہارا حسن دیکھا ہے نہ شباب، پھر اس کا لالچ کیا کروں گا؟ میں بیان نہیں کر سکتا کہ کس طرح تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہوں۔ مجھے اندازہ ہے تم مجھ سے سچا عشق کرتے ہو۔ کیا تم میری ناکامی اور توہین برداشت کرو گے؟ کبھی نہیں۔ تمہاری توہین میرے پیار کی توہین ہے، لیکن تم میری ایک بات نہیں مانتی ہو اور مجھے ناقابل اعتبار سمجھتی ہو۔ یہی بات میں تم سے کہہ سکتی ہوں، تم مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے ہو۔ میں وعدہ کر چکی ہوں، جس دن تم ان بندروں کو میرے دیش سے بھگا دو گے اسی رات تمہارے پاس چلی آؤں گی۔ آخر تمہیں مجھ پر اعتماد کیوں نہیں ہے؟ برا نہ ماننا، تمہارا پچھلا ریکارڈ خراب ہے۔ تم پارس سے دوستی کرتے رہنے کے دوران میں اسے
कई बार फरेब दे चुकी हो। इससे भी तन्हाई में मिलने का वादा किया, फिर अपनी जगह अपनी डमी भेजकर इसे उल्लू बनाती रही। इसने भी इस डमी शीतारा से शादी कर ली थी। बहरहाल मैं उल्लू नहीं बनना चाहता। मैं तुम्हारे पास आऊंगी तो कैसे समझोगे कि मैं हूँ, मेरी डमी नहीं है। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कैसी गैर मामूली सलाहियतें रखता हूँ। मैं बड़ी राजदारी से अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करता हूँ। जब तुम्हारी जगह कोई डमी मेरे पास आएगी तो मैं इसे दूर से ही भगा दूंगा। मैं तुम्हें आजमाऊंगी, एक बार नहीं बार बार आजमाओ, जब तक तुम नहीं आओगी तुम्हारी हर डमी को भगाता रहूंगा। अब बताओ कब आ रही हो। इसकी बातों के दौरान देवी को किसी की आवाज सुनाई दी। वो ब्रदर कबीर से कह रहा था, कबीर जी नमस्ते, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो बोला, आइए बैठिए। फिर इसने देवी से कहा, तुम कुछ ख्याल न करना, मेरे कुछ जरूरी मामलात हैं, तुम आधे घंटे बाद आओ, फिर तुम्हारे मसले पर गुफ्तगू होगी। ये कहकर इसने सांस रोक ली। वो दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। ये तजस्सुस पैदा हुआ कि इसके जरूरी मामलात क्या हैं। ये मालूम करने के लिए कबीर के दिमाग में जाती तो वो महसूस करते ही सांस रोक लेता। लिहाजा वो ख्याल ख्वानी की परवाज करके इसी शख्स के दिमाग में पहुंच गई जिसने नमस्ते किया था और अंदर आने की इजाजत मांगी थी। इस शख्स के अंदर जगह मिल गई। ब्रदर कबीर इससे कह रहा था, पंडित जी आपने कहा था मेरी जन्म कुंडली देखेंगे, सितारों की चाल मालूम करेंगे और पता नहीं क्या करेंगे। इसके लिए 1 हफ्ता लग जाएगा, लेकिन आप 2 ही दिन के बाद आ गए हैं। कबीर जी मैं समझ रहा था परेशानी की हालत में जन्म कुंडली देखूंगा, आपकी पिछली और आइंदा जिंदगी के हालात मालूम करूंगा। कई दिन लग जाएंगे, लेकिन आप बड़े दयावान हैं। आपने 1 लाख रुपए दिए, मेरी बेटी की शादी करा दी, मेरे सर से बोझ उतार दिया। फिर परेशानी नहीं रही तो मैंने 2 ही दिन में ज्योतिष विद्या से आपके बारे में बहुत कुछ मालूम किया है। देवी इसकी बातें सुनने के दौरान में इसके चोर ख्यालात भी पड़ रही थी। वो महाज्ञानी पंडित था, पंडित अमरनाथ त्रिवेदी कहलाता था, बनारस से आया था, बेटी की शादी करके अब वापस जाने वाला था। ब्रदर कबीर ने इसका बहुत नाम सुना था। इसके पास आकर अपनी पिछली हिस्ट्री और मुस्तकबिल के हालात मालूम करने चाहे थे। कबीर को पंडित की परेशानियों का इल्म हुआ तो इसने 1 लाख रुपया इसे देकर इसकी परेशानियां दूर की थी। पंडित का दिमाग देवी को वही बातें बता रहा था जो पारस ने तनवीमी अमल के जरिए इसके अंदर ठोस दी थी। वैसे वो वाकई ज्ञानी था, ज्योतिष विद्या में इसे महारत हासिल थी, लेकिन इस वक्त पारस की ठोंसी हुई बातें कर रहा था। इसने कहा, आप अपनी पैदाइश के बारे में और माँ बाप के बारे में कुछ नहीं जानते। पंडित जी अब भी नहीं जानता हूँ, जान लेंगे। मैंने आपके नाम के आदात से आपकी तारीख पैदाइश मालूम की, फिर कोड़ियाँ फेंक कर मालूम किया तो वही तारीख पैदाइश निकली आपकी और भगवान श्री कृष्ण चंद्र की पैदाइश का दिन एक ही है। आप एक ऊंची जात के बरहमन घराने में पैदा हुए थे। ब्रदर कबीर ने पूछा, यानी कि मैं बरहमन यानी कि मैं हिंदू हूँ? जी हाँ, आपकी जन्म कुंडली यही बताती है। देवी सुनकर खुश हो रही थी और ज्यादा तवज्जो से सुन रही थी। वो कह रहा था, पंडित जी मुझे अजीब सा लग रहा है, मैं तो अब तक मुसलमान रहा हूँ। आपने बताया था कि किसी मुसलमान बुजुर्ग ने आपकी परवरिश की है, आप इन बुजुर्ग की तालीम और तरबियत से मुतासर हैं। क्या अब मैं मुसलमान नहीं रहूंगा? आप दिल और दिमाग से मुसलमान ही रहेंगे, लेकिन पैदाइशी तौर पर हिंदू होने से इनकार नहीं कर सकेंगे। फिर आपकी जिंदगी में किसी ऐसी हस्ती का साया है जो आपको हिंदू धर्म की तरफ माइल करता रहेगा। प्लीज बताएं वो हस्ती कौन है? मैं अपने इल्म से इसका साया देख रहा हूँ, लेकिन इस हस्ती को ना पहचान सकता हूँ, ना इसके बारे में कुछ मालूम कर सकता हूँ। मैं एक औरत को दिलो जान से चाहता हूँ, वो हिंदू है। क्या वही औरत मुझे हिंदू धर्म की तरफ ले आएगी? हो सकता है वही औरत आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर दे। मैंने 2 दिन में आपके बारे में जो अहम और मुख्तसर सी बातें मालूम की हैं वो बता दें। मैं अगले 2-4 दिन में और जो कुछ मालूम करूंगा वो आपको बताता रहूंगा। अब इजाजत दें, मुझे बेटी की ससुराल जाना है। वो इजाजत लेकर चला गया। कबीर ने देवी को आधे घंटे बाद आने के लिए कहा था। वो आधा घंटा गुजर चुका था। देवी ने इसके दिमाग में आकर पूछा, क्या मैं आ सकती हूँ? आ चुकी हो और मैंने सांस नहीं रोकी है। मैं तुमसे अपने अहम मसले पर बातें कर रही थी। तुम्हारा कौन सा अहम मसला था? तुम मुझे आधे घंटे तक नजरअंदाज करते रहे। मेरा अपना मसला है, तुम्हें क्या बताऊं और क्यों बताऊं? तुम मेरी क्या लगती हो? मैं तुम्हारी कुछ लगती हूँ, इसीलिए तो बार बार तुम्हारे पास आती हूँ। अब तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतनी सच्ची मोहब्बत पैदा हो गई है जिसका तुम अंदाजा नहीं कर सकोगे। ऐसी क्या बात हो गई है? तुम सच्ची
سچی محبت کرنے لگی ہو۔ کبیر دراصل میں اس لیے اب تک تم سے کتراتی رہی کہ تم مسلمان ہو، اس لیے پارس کی طرف بھی دل مائل نہیں ہوا۔ میں الجھتی رہی کہ میرے نصیب میں مسلمان ہی کیوں لکھے ہوئے ہیں، لیکن آج میں بہت خوش ہوں۔ میں نے جیون ساتھی کے لیے تمہیں پسند کر کے غلطی نہیں کی ہے۔ تمہاری باتوں سے یوں لگتا ہے جیسے تم نے میری اور پنڈت جی کی گفتگو سنی ہے۔ او گاڈ، میں نے ادھر دھیان ہی نہیں دیا تھا کہ تم پنڈت جی کے دماغ میں جگہ بنا کر ہماری باتیں سن سکتی ہو۔ سچ بتاؤ، کیا تم نے ایسا نہیں کیا ہے؟ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ کبیر نے کہا، یہ خلاف تہذیب ہے، تمہیں چھپ کر نہیں سننا چاہیے تھا۔ سن لیا تو قیامت نہیں آ گئی ہے؟ میں تو خوشیوں سے مالا مال ہو رہی ہوں۔ کیا تمہیں یہ سن کر خوشی نہیں ہو رہی کہ تم پیدائشی ہندو ہو؟ مجھے نہ خوشی ہو رہی ہے نہ افسوس ہو رہا ہے۔ میں دیوار گیر گھڑی کے پینڈولنگ کی طرح دائیں بائیں ہل رہا ہوں۔ ادھر مسلمان بھی ہوں اور ادھر ہندو بھی ہوں۔ تم مسلمان نہیں ہو، پچھلی زندگی بھول جاؤ، آئندہ زندگی ہندو دھرم کے مطابق میرے ساتھ گزارا کرو گے۔ انکار کرو گے تو میں تمہاری تنہائی میں نہیں آؤں گی۔ آؤ، پنڈت جی نے درست کہا تھا، ایک ہندو مجھے ہندو دھرم کی طرف مائل کرے گی۔ مجھے یقین ہے وہ تم ہی ہو۔ ایک عرصے سے تمہیں تنہائی میں بلا رہا تھا اور تم انکار کرتی رہی، آج راضی ہو رہی ہو۔ پھر ایک بار بولو، کیا واقعی میری تنہائی میں آؤ گی؟ ہاں، اب مجھے انکار نہیں ہے، ساری زندگی کے لیے تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ میں گیا کام سے حسن و شباب کی سوغات پیش کر رہی ہو، ایسی کافر رشوت لے کر کافر بننا ہی پڑے گا۔ کب آ رہی ہو؟ اب ہمیں سنجیدگی سے سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ ہمارا جو کام ہو دھرم کے مطابق ہو۔ پہلے ہمیں شادی کرنی چاہیے۔ بات معقول ہے، پہلے شادی ہونی چاہیے، مگر کب؟ جب دلی اور دماغی سکون حاصل ہو۔ جتنی جلدی ہو سکے مجھے بندروں کے عذاب سے نجات دلاؤ، پھر بیاہ کا منڈپ سجاؤ۔ بات پھر وہیں پہنچ گئی، یعنی پہلے میں تمہارا مسئلہ حل کروں، پہلے بندروں کو یہاں سے بگاؤں، پھر تم میرے پاس آؤ گی۔ اب تم ہندو ہو، یہ دیش تمہارا ہے، یہاں کے مسائل تمہارے ہیں، بندروں کو یہاں سے بگانا تمہارا بھی فرض ہے۔ کیا تم اپنے دھرم سے اور اپنے دیش سے محبت نہیں کرو گے؟ تمہارا ہاتھ تھام کر دھرم کے راستے پر چلوں گا اور دیش کے لیے کچھ کروں گا۔ آؤ اور مجھے اپنا ہاتھ تھامنے دو۔ تم بہت ضدی ہو، مجھے تمہاری ضد سے بھی پیار ہے۔ آج میں پہلی بار تمہارے بات مان کر تمہارے پاس آؤں گی۔ مجھے چھونے والے، مجھے پکڑنے والے تم پہلے مرد اس لیے ہوگے کہ تم میرے مان مزاج کے مطابق ہندو ہو۔ دیوی شیتارا، تم نے مجھے خوش کر دیا، واقعی آ رہی ہو نا؟ ہاں، مگر ابھی دن ہے، 9 گھنٹے بعد رات ہوگی، چاندنی رات ہو تو ایسے میں ملاقات بڑی رومان پرور ہوتی ہے۔ درست کہتی ہو، میں چاندنی رات تک انتظار کرتا رہوں گا۔ جو چیز انتظار کے بعد ملتی ہے اس کی قدر اور بڑھ جاتی ہے۔ ان 9 گھنٹوں میں بندروں کو شکست دینا شاید ناممکن ہے، لیکن تم کوشش تو کر سکتے ہو۔ اگر تمہیں کامیابی ہوگی اور ہمارے دیش سے دشمنوں کے قدم اکھڑ جائیں گے تو ہمارے سروں سے بوجھ اتر جائے گا، ہم آرام اور سکون سے محبت کر سکیں گے۔ ہمیں دشمنوں پر غالب آنے کی اور ایک دوسرے سے پہلی بار ملنے کی دوہری خوشیاں حاصل ہوتی رہیں گی۔ ہاں، جیت کا نشہ ہو تو ملن کی گھڑیاں اور زیادہ شرابی سی ہو جاتی ہیں۔ بھائی، تم جیت گئیں، پہلے اپنا ہی کام کرانا چاہتی ہو اور اب میں بھی اس لیے کروں گا کہ تم اپنے دھرم والے کو دھوکہ نہیں دو گی۔ اب تم جاؤ اور 3 گھنٹے بعد آؤ، شاید اس وقت تک تو تمام بندر یہاں سے کوچ کر جائیں۔ وہ خوش ہو کر بولی، کیا واقعی تم اتنی جلدی انہیں کیسے بگاؤ گے؟ میں مداری ہوں، بندر نچاتا ہوں، جنہیں نچاتا ہوں انہیں بگا بھی سکتا ہوں۔ اب جاؤ۔ اس نے سانس روک لی۔ دیوی کے جاتے ہی وہ منکی برادر کے دماغ میں آیا۔ منکی برادر اس بات سے بے خبر تھا کہ وہ پارس کا معمول اور تابع دار ہے۔ اس نے اب تک پارس کے ہی تعاون سے بھارت میں ہنومان بن کر کامیابیاں حاصل کی تھیں۔ منکی برادر پچھلی رات سے جاگ رہا تھا، اس وقت نیند پوری کر رہا تھا۔ پارس نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے خواب کا ایک منظر اسے دکھایا۔ اس منظر میں اس کا بھائی منکی ماسٹر زنجیروں سے بندھا ہوا نظر آیا۔ وہ قید خانے میں تڑپ کر کہہ رہا تھا، میرے برادر تم کہاں ہو؟ مجھ سے بے خبر کیوں ہو؟ میں انڈیا میں ہوں۔ یہ تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے؟ تم تو ایک خطرناک طوفان ہو، تمہیں زنجیروں میں کس نے جکڑا ہے؟ میرے برادر، مجھے الپا نے قید کیا ہے، میں اس مکار عورت کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جوش میں نہ آؤ، اس نے تنویمی عمل کے ذریعے مجھے اپنا تابعدار بنا لیا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی اسے اور اس کی یہودی قوم کو نقصان پہنچائے گا تو وہ میرے دماغ میں زلزلہ پیدا کر کے مجھے مار ڈالے گی، پھر میں تمہیں زندہ نہیں ملوں گا۔ میرے ماسٹر بھائی، تم اس عورت کے فریب میں کیسے آ گئے؟ جیسے تم
تم آئے تھے۔ بہرحال الپا نے دھمکی دی ہے کہ اسرائیل کی زمین پر ایک بھی بندر نظر آئے گا تو وہ مجھے اذیتیں پہنچائے گی، اور اگر مجھے قید سے رہائی دلانے کے لیے منکی فوج حملہ کرے گی تو مجھے ہلاک کر دیا جائے گا۔ میرے تمام جاں نثار فوجی مجھے اس قید میں زندہ سلامت رکھنے کے لیے اسرائیل سے چلے گئے ہیں۔ اب یہاں ایک بھی منکی نہیں ہے۔ اگر تم جوش اور جذبات میں آ کر یہاں آؤ گے تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ یہ بات میں سمجھ رہا ہوں، مجھے جوش میں نہیں آنا چاہیے، لیکن اس ملک میں نہ آ کر تم سے دور رہ کر تمہیں کس طرح رہائی دلائی جا سکے گی؟ ہمارے تمام جاں نثار اپنے کمانڈر کے ساتھ جس ملک میں بھی ہیں وہاں بیٹھ کر میری رہائی کی ترکیب سوچ رہے ہیں۔ تم یہاں نہ آؤ، اپنے دوسرے تمام جاں نثاروں کے پاس جاؤ، پھر میری رہائی کے لیے ذہانت سے کوئی ٹھوس منصوبہ بناؤ۔ پارس نے اس کے خواب کا سلسلہ توڑ دیا۔ وہ آنکھیں کھول کر سوچنے لگا، میں کہاں ہوں؟ ہاں، یاد آیا، مندر کے پیچھے ایک آرام دہ کمرے میں ہوں۔ ابھی میں نے جو کچھ دیکھا وہ محض ایک خواب تھا۔ میرا ماسٹر بھائی خیریت سے ہے؟ پارس نے اس کی سوچ میں کہا، ہو سکتا ہے خواب سچا ہو، مجھے ماسٹر بھائی کی خیریت معلوم کرنا چاہیے، لیکن کیسے معلوم کروں؟ وہ تو قید میں ہے، فون کے ذریعے بھی اس سے رابطہ نہیں ہو سکے گا۔ منکی برادر کے پاس ایک موبائل فون تھا جسے وہ اپنے سامان میں چھپا کر رکھتا تھا۔ پارس نے خیال خوانی کے ذریعے دیوی کے دماغ پر دستک دی، پھر کہا، میں ہوں کبیر۔ دیوی نے سانس روک لی، پھر خود اس کے دماغ میں آ کر پوچھا، کیا ابھی تم آئے تھے؟ ہاں، کیا ابھی تمہارے پاس موبائل فون ہے؟ ہاں ہے۔ کیا بات ہے؟ میں منکی برادر کا نمبر بتا رہا ہوں، تم الپا بن کر اس سے باتیں کرو۔ یہ تو جانتی ہو کہ الپا نے ایک بار منکی برادر کو ٹریپ کیا تھا۔ ہاں میں جانتی ہوں، لیکن یہ نہیں جانتی ہو کہ الپا نے اب منکی ماسٹر کو قیدی بنا لیا ہے۔ کیا سچ کہہ رہے ہو؟ سچ مان لو، الپا نے منکی کمانڈر کو دھمکی دی ہے، اگر منکی فوج اسرائیل سے واپس نہیں جائے گی تو ان کے منکی ماسٹر کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اگر پوری فوج چلی جائے گی اور اسرائیل کی زمین پر ایک بھی منکی مین نہیں رہے گا تو منکی ماسٹر کو قید میں زندہ رکھا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے الپا نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ بے شک اب اسرائیل میں کوئی منکی مین نہیں ہے، یہی کامیابی تمہیں حاصل ہونے والی ہے، لیکن جتنا کہہ رہا ہوں اتنا ہی کرو گی۔ اس کا موبائل فون نمبر معلوم کر کے اپنی طرف سے کوئی قدم اٹھاؤ گی اور ناکام رہو گی تو پھر میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ میں اب کوئی غلطی نہیں کروں گی، جو کہو گے وہی کروں گی۔ اس نے اسے منکی برادر کا موبائل نمبر بتایا اور اسے سمجھایا کہ اس سے کیا کہنا چاہیے۔ وہ چلی گئی۔ پارس منکی برادر کے اندر پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر بعد منکی برادر نے اپنے موبائل پر بزر کی آواز سنی، پھر اسے آن کر کے پوچھا، کون ہے؟ میں ہوں الپا، کیا تمہیں خبر ہے کہ تمہارا ماسٹر کس حال میں ہے؟ میں نہیں جانتا، مگر میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے۔ پتہ نہیں تم نے کیا دیکھا ہے، مگر وہ میرا قیدی ہے۔ جھوٹ بول رہی ہو۔ جھوٹ سمجھو گے تو تمہارا ماسٹر بھائی قید میں مارا جائے گا۔ تمہارے بھائی کی سلامتی کے لیے تمام منکی فوج میرے ملک سے جا چکی ہے۔ اگر تم بھی ماسٹر بھائی کی سلامتی چاہتے ہو تو اسرائیل کا رخ نہ کرنا۔ میں اپنی فوج کے ساتھ تمہارے ملک میں قدم نہیں رکھوں گا۔ تم میرے بھائی کو رہا کر دو۔ میں ایسی نادان نہیں ہوں، وہ اپنی طبی موت تک میری قید میں زندہ رہے گا۔ تم حماقتیں نہیں کرو گے تو اسے زندگی ملتی رہے گی۔ میں نے تمہاری فوج کے کمانڈر کو دھمکی دی، وہ چلا گیا۔ میں تمہیں بھی وارننگ دے رہی ہوں، اگر اپنے بھائی کو زندہ رکھنا چاہتے ہو تو اپنی منکی فوج کے ساتھ بھارت چھوڑ دو۔ آج ہی 2 گھنٹے کے اندر وہاں ایک منکی مین بھی نظر نہ آئے۔ میں تمہارے ملک میں نہیں ہوں، تمہیں بھارت سے کیا دلچسپی ہے؟ اسرائیل اور بھارت آپس میں گہرے دوست ہیں۔ میں دوست ملک کا نقصان نہیں چاہتی۔ تمہارے دوسرے تمام بندر جہاں گئے ہیں تم بھی وہاں جاؤ۔ میں ماسٹر بھائی کی رہائی کی شرط پر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ مجبور دشمن کی کوئی شرط نہیں مانی جاتی۔ تمہیں اپنی فوج کے ساتھ 2 گھنٹے کے اندر وہاں سے جانا ہوگا، ورنہ 4 گھنٹے کے بعد سیٹلائٹ کے ذریعے ساری دنیا کو ٹی وی اسکرین پر منکی ماسٹر کی لاش دکھائی جائے گی۔ ایسا کرو گی تو ہم قیامت بن کر اسرائیل پر ٹوٹ پڑیں گے۔ بہرحال ہم اپنے ماسٹر کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ منکی برادر نے رابطہ ختم کر دیا۔ دیوی پارس کے پاس آ کر خوشی سے بولی، کبیر یہ تو کمال ہو گیا، وہ منکی برادر اپنی منکی فوج کے ساتھ یہاں سے جا رہا ہے۔ وہ 2 گھنٹے بعد یہاں ایک بھی بندر نہیں رہے گا۔ میری جان چیتارا، اسے کہتے ہیں قیامت کی چال چلنا۔ نہ جنگ ہوئی، نہ کوئی زخمی ہوا، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ وہ دودھ میں پڑی مکھی کی طرح نکل رہے ہیں۔ کبیر تمہارا جواب نہیں ہے، میں تم پر جتنا فخر کروں وہ کم ہے۔ میں اپنے وعدے کے مطابق آج رات آؤں گی، پھر ساری زندگی تمہارے ساتھ رہوں گی۔ تم اپنی رہائش گاہ کا
پتہ بتاؤ۔ میں ٹھیک تمہاری آمد کے وقت اپنا پتہ بتاؤں گا، اب جاؤ اور میرے لیے 16 سنگار کرو۔ وہ چلی گئی۔ پارس نے خیال خوانی کے ذریعے سونیا کو مخاطب کیا، ماما آپ ماسکو میں ہیں؟ ہاں بیٹے، تم ہندوستان میں کیا کر رہے ہو؟ یہاں سے منکی برادر اور اس کی فوج کو کسی دوسرے ملک بھیجنا چاہتا ہوں۔ یہ بہتر ہوگا کہ منکی برادر اپنے لوگوں کے پاس روس پہنچ جائے۔ میں اس کا انتظام کر چکی ہوں۔ جس طرح منکی ماسٹر مجھ پر اعتماد کرتا تھا، اسی طرح منکی فوج کا کمانڈر بھی مجھ پر بھروسہ کر رہا ہے۔ اس نے میرے مشورے کے مطابق ایک منکی مین کو ہندوستان روانہ کیا ہے۔ وہ منکی برادر وغیرہ کو وہاں سے روس لے آئے گا۔ پارس دماغی طور پر واپس آ گیا، پھر اعلیٰ بی بی ثانی کے پاس پہنچ کر بولا، میری پیاری بلی کیا کر رہی ہے؟ وہ شاپنگ کے لیے جانے والی تھی، آئینے کے سامنے خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس وقت وہ کسی بحروب میں نہیں تھی، اپنے اصلی چہرے کے ساتھ تھی۔ باہر جانے کے بعد وہ اصلی چہرہ کچھ نئے گل کھلانے والا تھا۔ روس اپنی تاریخ کے دریا میں بہتا ہوا ایسے موڑ پر پہنچ گیا تھا جہاں وہ ڈوب رہا تھا اور مسلسل ہاتھ پاؤں مار کر ابھرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس سپر پاور ملک کے ٹکڑے ہو رہے تھے۔ وہاں کی کئی اسلامی ریاستیں غلامی کی زنجیریں توڑ کر آزاد ہو گئی تھی۔ وہ ملک ٹوٹ کر اپاہج اور کمزور ہو رہا تھا اور کسی طرح پھر سے متحد اور منظم ہو کر سپر پاور بننا چاہتا تھا۔ تمام شہروں اور قصبوں میں یہی سیاسی بحث جاری رہتی تھی کہ ملک دوبارہ سپر پاور بن سکے گا یا نہیں۔ ایک بات متفقہ طور پر کہی جا رہی تھی کہ کسی نے باہر سے حملہ نہیں کیا تھا، یہ ملک اندر سے ٹوٹ کر بکھرتا رہا ہے۔ باہر سے کبھی کوئی حملہ آور نہیں آیا اور نہ ہی آئندہ کبھی آئے گا۔ ایسی ہی باتوں کے دوران ماسکو کے چند افراد نے اجنبی مخلوق دیکھی۔ وہ منکی مین تھے جو نظر آ کر کہیں گم ہو گئے تھے۔ کئی گھروں کے کچن سے پکا ہوا کھانا غائب ہو گیا۔ لوگوں نے پولیس اسٹیشنوں میں رپورٹ کی کہ رات کا بچا ہوا کھانا جو اچھی خاصی مقدار میں ہوتا ہے وہ صبح تک ختم ہو جاتا ہے۔ ایک نہیں کئی چور آتے ہوں گے جن کے ہاں کھانا چوری ہوتا تھا۔ وہ دوسری رات جاگ کر چوروں کا انتظار کرتے رہے۔ چور تو نظر نہیں آئے لیکن کھانا پھر بھی غائب ہو گیا۔ وہاں کے چھوٹے بڑے ہوٹلوں سے بھی یہی رپورٹ ملتی رہی کہ کھانا چوری ہو رہا ہے مگر چور نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کمانڈر نے تمام منکی مین کو سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ کسی عورت کی ہوس نہ کریں کیونکہ عورت کی ہی وجہ سے پہلے منکی برادر پھنسا تھا، پھر منکی ماسٹر پھنس گیا تھا۔ ان سب نے عہد کیا تھا کہ جب تک وہ روس کے کسی خطے میں قدم نہیں جمائیں گے تب تک کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اس عرضی دنیا میں سونیا واحد عورت تھی جس کا احترام تمام منکی مین کرتے تھے۔ پہلے منکی ماسٹر امریکہ میں سونیا سے متاثر ہوا تھا، پھر انہیں پتا چلا کہ منکی برادر کو سونیا کے ذریعے رہائی ملی ہے۔ اب اس نے وعدہ کیا تھا کہ جلد ہی منکی ماسٹر کو بھی الپا کی قید سے نکال لائے گی۔ کمانڈر نے وعدہ کیا تھا کہ وہ روس میں سونیا کی ہدایت کے مطابق عمل کرتا رہے گا اور سونیا کی پہلی ہدایت یہی تھی کہ کوئی منکی مین کسی عورت میں دلچسپی نہ لے اور کسی فرد کو نقصان نہ پہنچائے۔